علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کا الف لام میم کا ترجمہ چل رہا تھا اور مختصر تفسیر بھی ساتھ میں چل رہی تھی۔ وَلَهُمْ يَنْصُرُونَ تک میں نے آپ کو پڑھا دیا تھا کہ اور نہ وہ مدد دیے جائیں گے۔ یہاں سے آج ہم پڑھیں گے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور البتہ تحقیق دی ہم نے۔ یہ سب یہودیوں کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے یہاں پر۔ کافی زیادہ ان کے قصے پچھلی ویڈیو میں بھی آئے ہیں اور آگے بھی آئیں گے۔ اور البتہ لام مانے البتہ، تحقیق دی ہم نے، نون مانے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، اور پیچھے لائے ہم، نون مانے ہم پیچھے لائے ہم، اس کے بعد کئی رسول یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی کئی رسول آئے تھے، ٹھیک ہے۔ اور البتہ تحقیق دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، موسیٰ علیہ السلام کی کون سی کتاب تھی؟ توریت تھی نا، ہے نا۔ اور پیچھے لائے ہم بعد اس کے کئی رسول، اور دیا ہم نے عیسیٰ بن مریم کو روشن دلائل، اور دی ہم نے اس کو پاک روح۔ اچھا، اور دیا ہم نے عیسیٰ بن مریم کو روشن دلائل اور پاک روح۔ بھائی حضرت مریم علیہ السلام کے تو شوہر تھے نہیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم میں اللہ کی روح ہیں، واللہ علم۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام دم کیا تھا یا اللہ کا حکم تھا، تو یہ اللہ کے حکم سے آئے ہیں۔ اور یہ جب چھوٹے سے تھے تو یہ خود بولے تھے، کچھ بچے دنیا میں بولے ہیں گود پہ ہی، تو یہ بھی بولے تھے کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، جیسے انہوں نے خود بھی بتایا تھا لوگوں کو۔ تو یہ حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا تھا، یہ نبی ہیں، اور ان کو یعنی یہ مردوں کو بھی زندہ کرتے تھے باذن اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اور یہ جو تھے نا پرندہ بنا کے نا مٹی سے اس کو بھی اڑا دیتے تھے، اور یہ برس کا مرض بھی صحیح کرتے تھے باذن اللہ، سب اللہ کے حکم سے، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو یہ روشن دلائل وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، دی ہم نے ان کو پاک روح۔ پس جب کبھی آئے تمہارے پاس، الف مانے کیا، فا مانے پس، کلما جب کبھی، جا آئے تمہارے پاس، کم مانے تمہارے پاس، کوئی رسول، اس میں لائے کا مطلب آ رہا ہے، پس جب کبھی لائے تمہارے پاس کوئی رسول اس چیز کو جو ناپسند کیا تم نے، تاوا لا میم مانے جو ناپسند کیا، ہوا تمہاری جانوں نے تکبر کیا تم نے، ایک جماعت کو تم کیا کرتے تھے، فریق جماعت کو کہتے ہیں، تم جھٹلاتے تھے، اور ایک جماعت کو تم کیا کرتے تھے، قتل کرتے تھے۔ اچھا، انہوں نے نبیوں کو بھی بہت قتل کرا ہے نا، تو کبھی کسی کتاب کو جھٹلا دیتے تھے، کبھی کسی نبی کو جھٹلا دیتے تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو ذبح کیا، حضرت زکریا علیہ السلام کے بیٹے تھے، یہ نفل پڑھ رہے تھے، مطلب نماز پڑھ رہے تھے، تو ان کے سامنے سے لے کر گئے ہیں، مطلب ساتھ ہی پڑھ رہے تھے نا، تو انہیں لے جا کے ذبح کرایا۔ وہ ایک عورت کا چکر تھا کہ ایک آگے کلاسوں میں آئے گا آپ کے لیے یہ، خیر وہ انہوں نے کہا تھا کہ وہ بوڑھی ہو گئی تھی، ملکہ جو تھیں، تو انہوں نے کہا کہ میری ستیلی بیٹی سے اپنے شوہر کا نکاح کروا دیتی ہوں، تو ان سے پوچھوایا حضرت یحییٰ علیہ السلام سے، تو انہوں نے منع فرمایا کہ بھئی یہ آپ کے لیے عورت حلال نہیں ہے، تو خیر انہوں نے ان کو ذبح کر دیا تھا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو حضرت زکریا علیہ السلام جو تھے وہاں پر گئے، اور درخت نے انہیں جگہ دی تھی، تو شیطان نے خیر بتا دیا تھا کہ ان کا جو رومال ہے، کپڑا جو نکلا رہ گیا تھا، تو اس وجہ سے باقی تفصیل سے میں آپ کو بعد میں انشاءاللہ تعالیٰ بتاؤں گی، واللہ علم۔ ایک جماعت کو جھٹلائے تم نے، اور ایک جماعت کو تم قتل کرتے تھے۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور پھر کیا تم کہتے تھے کہ ہم تو قلوبنا غلف، ہمارے دل کیا ہیں، پردے میں ہیں، غلاف کے اندر ہے، پردے میں، یعنی ہم جو ہے پکے اپنے مذہب پر ہیں، اور ہم مسلمان ہی ہیں۔ اس ٹائم پہ مسلمان تھے، لیکن اب جب اسلام آ گیا تو، یا پھر عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے تو انہیں قبول کر لینا چاہیے تھا، اسلام آ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو انہیں قبول کر لینا چاہیے تھا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اپنے دین پر ہیں اور پکے ہی ہیں، اور بس اب جم گئے پھر ہے، بلکہ لعنت فرما دی ان پر اللہ تعالیٰ نے، ان کے کفر کی وجہ سے، ان کے انکار کی۔ بس تھوڑے ہیں جو وہ ایمان لے کر آتے ہیں، کسی بات کو مانتے تھے، وہ
ولما جاؤں کتابن، اور جب آئی ان کے پاس کوئی کتاب اللہ تعالیٰ کے پاس سے، یعنی پاس کر دیں اللہ تعالیٰ کے پاس سے تصدیق کرنے والی اس چیز کی جو ان کے پاس ہے. جی ان کے پاس کیا تھا؟ تو کتاب تھی نا، توریت. تو ان کتابوں کی تصدیق کرتی تھی نا، اس میں لکھا ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے اور کتاب بھی آئے گی قرآن پاک. صحیح ہے. جب آئے ان کے پاس کتاب اللہ تعالیٰ کے پاس سے تصدیق کرنے والی اس چیز کی جو ان کے پاس ہے، اور تھے وہ پہلے اس سے فتح طلب کرتے تھے کافروں میں، مشرکوں سے کہتے تھے کہ بھئی آپ نا آنے والے ہیں، کوئی نبی آنے والے ہیں، کتاب آنے والی ہے، اور آپ نا جیسے تبلیغ کرتے تھے نا، تو آپ بھی دین لے کر آ جاؤ. اب جب وہ آ گئے فلما جاؤں، بس جب وہ آ گئے تو انہوں نے کیا کرا؟ انکار کر دیا. جو پہچان رکھا تھا اس کو انکار کر دیا اس سے. فلعنت اللہ، فلعنت فرمائی اللہ تعالیٰ نے کافروں پر، جو انکار کرنے والے پہ اللہ تعالیٰ نے لعنت فرما دی. لعنت اس کو کہتے ہیں کہ رحمت سے دور فرما دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. برا ہے جو انہوں نے یہ جو خریدا اپنی جان کے بدلے، یہ کہ انکار کرا اس چیز کا جو اتارا اللہ تعالیٰ نے. کس چیز سے؟ ضد سے. ضد تھی نا ان کو اس چیز کی، یہ کہ اتارے اللہ تعالیٰ. اچھا، یہ کہ اتارتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے جس پر وہ چاہتا ہے. پر علامہ نے پر، جس پر وہ چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، ہی اپنے بندوں میں سے من. بس لوٹے بے غضب اللہ غضب. ایک تو یعنی ڈبل غضب پہ اللہ کا غصہ ہو گیا تھا، ڈبل. ایک ان کی حسد کی وجہ سے، ایک ان کی جو آپس کی ضد تھی یہ تھی. یہ چاہتے تھے کہ نبی جو ہے ہمارے یہودیوں میں سے ہی آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے یہودیوں میں سے نہیں آئے. آج تک یہی ان کا چلا آ رہا ہے. وللکافرین عذاب مہین، اور کافروں کے لیے کیا ہے؟ عذاب ہے رسوا کرنے والا. اور جب کہا جاتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، اور جب کہا جاتا ہے ان کو ایمان لاؤ اس چیز پر جو اتارا اللہ تعالیٰ نے، وہ کہتے ہیں کیا ہم ایمان لائے اس چیز پر جو اتارا ہم پر، اور وہ انکار کرتے ہیں اس چیزوں کا جو اس کے پیچھے ہیں، حالانکہ وہ سچ ہے، تصدیق کرنے والی ہے جو ان کے ساتھ ہے. یعنی ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کتابیں آئیں گی، پھر بھی وہ اس چیز کا انکار کر رہے ہیں. تو وہ اپنی کتاب کا بھی تقریباً پھر انکار ہی کر رہے ہیں، کیونکہ جب ان کی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے قرآن پاک آئے گا، نبی آئیں گے، تو پھر وہ اپنی کتاب کو ہی نہیں مان رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ، فرما دیجئے پھر کیوں تم نے قتل کیا تھا نبیوں کو اللہ تعالیٰ کے. قرآن پاک میں منع لکھا ہوا تھا نا قتل کرنے کا، تو قرآن پاک میں نہیں ان کی کتاب میں، تو آپ نے کیوں قتل کرا تھا نبیوں کو من قبل، پہلے اس سے اگر ہو تم سچے یعنی ایمان لانے والے. وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور البتہ تحقیق لائے تمہارے پاس موسیٰ، آئے تمہارے پاس موسیٰ روشن دلائی کے ساتھ. پھر پکڑا تم نے، کیا پکڑا تھا؟ بچڑے کو معبود. وہ جو پیچھے میں نے آپ کو واقعہ بتایا تھا، بچڑے کو معبود بنا لیا تھا انہوں نے جب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلایا تھا عبادت کے لیے نا، توریت دینا تھا پیچھے اس واقعے کے. اور تھے تم ظالم، اور جب لیا ہم نے پکا وعدہ تم سے اور بلند کیا ہم نے تمہارے اوپر طور پہاڑ کا وہ تھوڑا سا ٹکڑا اٹھا کے اوپر رکھ دیا تھا کہ ہم نے جو کتاب دی ہے تو اس کو مانو. خذو کیا ہے؟ خذو پکڑو جو دیا ہم نے تم کو. کیا چیز؟ اس میں جو احکامات تھے شریعت کے، جو احکامات تھے نا توریت میں، تو پکڑو ساتھ قوت کے اور سنو. کہا انہوں نے سنا ہم نے اور نافرمانی کی، اور رچائی گئی ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت ان کے کفر کی وجہ سے. جب کوئی غلط کام کرتا ہے نا تو اس کے گناہ ہی کی وجہ سے وہ غلط کام کرتا ہے. ایک گناہ دوسرے گناہ کو کھینچتا ہے نا. یہیں تک رکھ لیتے ہیں، بس یہیں تک کرتے ہیں، ٹھیک ہے. ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجیے برا ہے جو حکم دیتا ہے تم کو اس کا تمہارا ایمان، اگر ہو تم ایمان لانے والے. یہ آیت پوری کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا، آپ اس کو دوبارہ بھی پڑھ لیجئے گا، دوبارہ بھی سن لیجئے گا، اسی میں سے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم.